ایک لمحہ بھی دربار مصطفیٰ میں مل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صدیوں پہ بھاری ہوتا ہے۔ ایک لمحہ ایمان کی حالت میں مل جائے تو بندہ صحابی بن جاتا ہے، اور اس کو وہ مقام اور مرتبہ وہ رتبہ مل جاتا ہے کہ رب کائنات نے اسے وہ اعزاز اس کے سر پہ تاج ڈال دیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی ہے، جس نے مجھ دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے۔ آپ اندازہ کریں، صرف ایک لمحہ ایمان کی حالت میں مل جائے تو اتنا بڑا مقام مل جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا بڑا شرف تھا کہ 10 سال سرکار کی نگاہوں میں رہے، سرکار کو دیکھتے رہے، سرکار دو عالم کی ضیابار کرنوں سے براہ راست فیض حاصل کرتے رہے، اور اس طرح فیض لیا، علم سیکھا، قرآن و حدیث کا نور لیا، اور کریم آقا کی سنت کا نور ایسے حاصل کیا کہ آپ کی ایک ایک ادا سنت مصطفیٰ پر تھی، اور ایک ایک عمل جو تھا اس میں حضور کی محبت کا نور جھلکتا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ فرمایا بڑے بڑے صحابہ کو میں نے دیکھا، لیکن جس طرح انس بن مالک نے نماز پڑھی ہے، جس طرح مشابہت سرکار کی محبت کا نور مجھے اور سرکار دو عالم کی سنت کا نور مجھے انس بن مالک کے اندر نظر آیا ہے، کسی اور صحابی میں نظر نہیں آیا۔ ناظرین محترم، اسی حسین ذکر کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں عالم اسلام کی انتہائی محترم شخصیت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ کو۔ بہت شکریہ، کیسے ہیں آپ؟ مفتی صاحب پچھلے پروگرام کا ابھی تک نشہ ہے، اور جو آپ نے قرب مصطفیٰ کا بیان کیا کہ کتنے خوشبخت ہیں، اور آپ نے ایک جملہ دیا تھا کہ کائنات کے سارے خزانے، ساری نعمتیں، ساری دولتیں، سارے تاج وہ ایک طرف ہیں، اور خادم مصطفیٰ اور نوکر مصطفیٰ ہونا یہ اعزاز، یہ ٹائٹل سب سے بڑا ہے۔ بے شک۔ اور یقین کریں وہ پچھلے پروگرام کو جو لطف ہے نا وہ ابھی تک موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج ہم یہ بیان کریں کہ وہ قرب مصطفیٰ کیسا رہا، کتنی دیر حضور کی بارگاہ میں رہے، اس پہ ذرا مزید آپ کچھ موتی عطا فرمائیں جی۔ حامداً و مصلیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، ٹھیک کہا آپ نے، وہ ہستیاں ہی ایسی ہیں، اللہ اکبر، وہ پاک تینت لوگ ہی ایسے ہیں جی کہ ان کے تذکرے کا سرور سبحان اللہ، وہ قائم رہتا ہے، الحمدللہ، اور ان کا نور وہ بھی قائم رہتا ہے، اس سے فیض ملتا رہتا ہے۔ اور پھر یہ تو وہ ہستی جی جو خادم رسول کے لقب سے ملقب ہیں، اللہ لقب ہی آپ کا خادم رسول ہے۔ حضرت انس بن مالک بن نضر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ 9 یا 10 سال آپ کی عمر تھی جب آپ دربار رسالت میں آئے۔ آپ کی والدہ نے ہدیہ کر دیا، حضور کی بارگاہ میں سرکار نے قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ، پھر آپ کی خلوت و جلوت، سفر و حضر، تنہائی و مجلس، ہر جگہ انس بن مالک حضور کے ساتھ ساتھ ہوتے، جی حضور کے خادم خاص، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک، اللہ اکبر، پردہ فرمانے تک، دنیا سے، ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے تک انس بن مالک حضور کی خدمت میں رہے۔ یعنی آئے تو پھر جدا ہوئے نہیں، جی پھر مڑ کے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، اور آپ نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا ایک درمیان میں کہ 10 سال میں جی صحیح بخاری کی حدیث ہے، سبحان اللہ، صحیح بخاری کی حدیث انس بن مالک فرمایا کرتے تھے۔ یہ آپ سوچئے کہ 10 سال کا عرصہ کوئی تھوڑا سا عرصہ نہیں ہے، جی اللہ اکبر، یہ کوئی کم عرصہ نہیں ہے 10 سال۔ یعنی یہاں تو کسی کے ساتھ اگر آپ 2-4 دن 2-4 گھنٹے اکٹھے گزار لیں تو بہت ساری اس کی جو ہیں وہ خامیاں سامنے آ جاتی ہیں، بہت ساری چیزوں میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، مزاج ایک دوسرے سے نہیں ملتے، تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور بندہ اگر کوئی بڑا ہے تو وہ چھوٹے کو ڈانٹتا ہے، چھوٹا ہے تو وہ بڑے سے بیزار ہوتا ہے اور متنفر ہوتا ہے۔ یہاں 2-4 گھنٹے کی بات نہیں، 10 گھنٹے کی بات نہیں، 10 دنوں کی بات نہیں ہے، اللہ اکبر، 10 ہفتوں کی بات نہیں ہے، 10 مہینوں کی بات نہیں ہے، جی 10 سال کی بات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حضور کی بارگاہ میں رہے تو اس دوران، اور پھر تھے بھی 9 عمر، کم سن تھے، بچپن ہے،
اچھا اس میں بچہ تھوڑی سی لاپرواہی بھی کرتا ہے، ڈیوٹی میں کوتاہی بھی کر جاتا ہے، اور جو بندہ کوئی کام کہتا ہے تو اس میں وہ غلطی بھی کر جاتا ہے۔ ایک انس بن مالک کا بچپن کی عمر ہے، 10 سال حضور کی بارگاہ میں رہے۔ ہمارے لوگ، ہمارے ناظرین، ہماری سوسائٹی ذرا ایک لمحے کے لیے رک کے سوچے، جی یہ اگلا جملہ تب سمجھ آئے گا جب آپ کے گھر میں جو آپ کے خدام ہوتے ہیں، جو نوکر ہوتے ہیں، جو کام والے ہوتے ہیں، میڈز ہوتی ہیں، اسی طرح آپ کے فیکٹری کے اندر، انڈسٹری میں جو لیبر ہوتی ہے، ملازمین ہوتے ہیں، وہ ان سے جب غلطیاں ہوتی ہیں، چھوٹی سی غلطی ہوئی تو ہم کیا کر گزرتے ہیں، جی اور یہ حیات صحابہ کرنے کا مطلب کیا ہے، حضور کی سیرت کا تذکرہ کرنے کا مطلب کیا ہے، سبحان اللہ، قرآن کی تفسیر بیان کرنے کا مطلب کیا ہے، جی وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہمارے لیے کیا درس ہے۔ یہاں یہ بات آ جائیں واپس، اب وہ جملہ، یہ ساری سچویشن مد نظر رکھ کے اب جملہ سنیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال میں نے دربار رسالت میں خدمت کا فریضہ سر انجام دیا ہے۔ جی 10 سال میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی تو ظاہر ایسا ہوا ہوگا کہ میں حضور کے مزاج کے مطابق کام نہ کر سکا ہوں گا، جو ان کی مرضی ہے وہ میں نہ سمجھ سکا ہوں گا، لیکن 10 سال میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں آیا اللہ اکبر، جس واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے ڈانٹا ہو، کبھی مجھے جھڑکا ہو، کبھی یہ تک کہا ہو کہ یہ تو نے کیوں کیا ہے یا یہ کیوں نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اور اکبر، سنن اور بہقی میں شعب الایمان کے اندر امام بہقی نے اس پر اضافہ کیا، کہتے ہیں بسا اوقات حضور نے کام کہا انس بن مالک وہ نہیں کر سکے، جی یا بات تقاضا ہے بچپن، ان سے کوئی بات ہو گئی تو دوسرے کہنے لگے کہ یہ ایسا کیوں کیا، تو سرکار نے فرمایا نہ، سبحان اللہ، بالکل ایسا نہیں کہنا، یہ ہے میرے آقا کا اخلاق کریم، اللہ اکبر، حضور کا اللہ خلق اکبر، عظیم، کیا کہنے، سبحان اللہ، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق بے شک، اور وانک لعلی خلق عظیم۔ جی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کان خلقہ القرآن، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے لیے سبق، جی یہ درس ہے ہمارے لیے، یہ نمونہ ہے ہمارے لیے، یہ اسوہ ہمارے لیے کہ حضرت انس بن مالک اب صرف یہ بیان کرتے رہے کہ انس بن مالک نے خدمت کی ہے، میرے آقا نے حضرت انس بن مالک کو ڈیل کس طرح کیا ہے، سبحان اللہ، شفقت کس طرح کی ہے، میرے آقا چونکہ بچہ تھا۔ اچھا پھر بچوں کے حوالے سے ایک بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے ملازمین ماتحت ہیں، لیبر ہے، ان کے حوالے سے